الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا آدھا مہینہ گزر چکا ہے۔ آج 15 رمضان ہے اور ان 15 دنوں میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے، ابھی بھی ہمیں اللہ نے اس کے محاسبے کو موقع عطا فرمایا ہے۔ اس لیے کہ مزید 14 یا 15 دن باقی ہیں، اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ جو کچھ کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا تو اب بھی ہمارے پاس موقع ہے۔ آج جو آیت شریفہ اس وقت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے سورۃ البقرہ کی، سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں جہاں رمضان کے روزے کے مسائل، اس کی فرضیت، یہ سب کچھ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، انہی آیتوں کے درمیان میں یہ آیت شریفہ ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، وَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہی موجود ہوں۔ اس آیت شریفہ میں اس کے شان نزول کو پہلے سماعت فرما لیجیے۔ حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا اپنی تفسیر میں کہ ایک گاؤں کے رہنے والے بدو آئے۔ بدو عام طور سے گاؤں کے رہنے والوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ جب آتے دور دراز سے تو ظاہر ہے کہ شہر والوں کے مقابلے میں گاؤں والوں کو اتنے بیچاروں کو بات چیت کرنے کی تہذیب نہیں ہوتی، وہ بالکل سیدھے سادے ہوتے ہیں، اور شہر کے لوگ جو ہوتے ہیں شہر کے ماحول کا ان پر اثرات ہوتا ہے، تو وہ کوئی بھی سوال بلا تکلف پوچھ لیتے آگے۔ یہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تو یہ قول ہم کو ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سوال کے پوچھنے میں تکلف ہوتا تھا، اس لیے کہ مقام ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مانے تھا۔ جتنا ادب حضرات صحابہ کرتے تھے اس کی تو امت کو ہوا بھی نہیں لگی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی چیز پوچھنا ہوتا تھا لیکن ادب مانے ہو جاتا تھا کہ کیسے پوچھیں۔ پھر ہمارے دل میں یہ خیال آتا تھا کاش کوئی گاؤں کھیڑے کا آدمی آ جاتا ہماری مجلس میں اور وہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتا تو جواب ہم کو بھی معلوم۔ آپ انداز فرمائیں کہ سوال دل میں رکھنے کے بعد بھی سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی صحابہ کرام سے، اتنا روب اور اتنا ادب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اب وہ ایک بدو آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمارا رب یہ سوال میں کتنا کہنے کی ایک طرف تو بے تکلف ہی ہے، اور اس شخص کے دل کے جذبات دیکھیے سوال سن کر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب کہاں ہے؟ اگر وہ ہم سے دور ہے تو ہم اسے بلند آواز سے پکاریں، اور اگر وہ ہم سے قریب ہے تو ہم اس کو آہستہ آہستہ پکاریں، دھیرے دھیرے پکاریں۔ اس بدو کے اس سوال پر کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہم اس کو کیسے پکاریں، ہم اس کو کیسے آواز دیں، ہم اس سے کیسے دعا کریں،
ہماری آواز بلند ہونی چاہیے یا پست ہونی چاہیے، اس بدو کے اس سوال پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں میں تو قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب جب وہ مجھے دعا کرے۔ یہ دیکھو اجیب کا لفظ ہے، سننے کے لیے جو عربی زبان میں جو استعمال ہوتا ہے وہ سمع کا ہوتا ہے، میں سنتا ہوں نہیں۔ فرمایا اجیب، اجیب کا مطلب ہوتا ہے، اسی لیے حضرت حق جل مجدہ کا ایک اسم مبارک ہے المجیب، دعاؤں کا قبول کرنے والا۔ تو رب نے فرمایا اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، جب جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، پھر انہیں بھی چاہیے، میرے بندوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ دیکھو فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، جو عربی جاننے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ مجھے قبول کر لیں، لی یعنی مجھے ہوتا ہے، لیکن پھر اس کا ترجمہ علماء فرماتے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ وہ میرے احکام کو قبول کریں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور بس مجھ پر ایمان لے آئے، مجھ پر بھروسہ کر لیں، لعلہم یرشدون، تاکہ انہیں ہدایت مل جائے۔ اس آیت شریفہ میں ایک لطیف سا نقطہ جسے مفسرین بیان فرماتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں آپ کو اپنے فضل و کرم سے اپنی کتاب سے جو تعلق مرحمت فرمایا میرے بھائیو، وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت وہ یہ کہ قرآن شریف میں کئی ایسی آیتیں، 20 ایسی آیتیں کہا جا سکتا ہے کم و بیش، کہ جہاں کسی سوال کرنے والے نے کوئی سوال کیا اور اس کا جواب رب تعالیٰ نے اپنے کلام میں نازل فرمایا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور بالکل حق بجانب ہم یہ کہنے میں کہ کیا شان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی، کہ وہ چاہے مکے کی سرزمین ہو یا مدینے کی، سوال ان سے زمین پر کیا جاتا ہے اور جواب عرش اعظم سے آتا ہے۔ اس شان کا نبی ہے ہمارا نبی، اس شان کا ہے کہ ان سے زمین پر سوال کیا جاتا ہے، سوال نبی سے کیا جاتا ہے اور جواب ان کا پروردگار اپنے کلام میں نازل فرماتا۔ کم و بیش 20 آیت، مثلاً 1-2 آیت آپ سنیے، اس میں جو لفظ آپ کا خادم عرض کرنا چاہتا ہے اس پہ تھوڑا توجہ چاہیے۔ فرمایا کہ یسألونک عن الروح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے آ کے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الروح من ربی، قل الروح من امر ربی، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح جو ہے یہ میرے رب کے حکم میں سے ایک چیز ہے۔ لفظ کیا فرمایا؟ جب یہ سوال کر رہے ہیں تو جواب میں لفظ آیا قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ روح میرے رب کے حکم میں سے۔ ایک اور آیت دیکھیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، یہ لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ نیا چاند کیا ہے؟ وہ پرانا چاند کہا جاتا ہے، نیا کہاں سے آ جاتا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، یہ لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فرمایا قل، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کا ذریعہ اور حج کے اوقات کو تعین کرنے کا ذریعہ ہے، اس میں بھی لفظ قل ہے۔ اس طرح جتنی آیتیں قرآن شریف کی آپ دیکھیں گے جو سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہیں، رب تعالیٰ نے سوال کا بھی سوال کو ارشاد فرمایا اور جواب مرحمت فرمانے کے پہلے اپنے نبی سے فرمایا، سوال آپ سے کیا گیا ہے نا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات ارشاد فرمائیں قل۔ لیکن یہ آیت شریفہ ایسی ہے جو میں نے اس وقت آپ کو پڑھا، دیکھیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
قرینہ کیا تھا؟ قرآن کا دوسرے انداز بیان ہے، اس سے ایسا چاہیے، ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو قل انی قریب، آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قریب ہوں، لیکن قل کا لفظ نہیں فرمایا۔ گویا اس طرف اشارہ ہے کہ سائل پوچھنے والا میرا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے سوال کر رہا ہے تو میں تو اتنے قریب ہوں کہ وہ بظاہر آپ سے سوال کر رہا ہے، لیکن سوال میں بذات خود سن رہا ہوں، اس لیے انی قریب، میں ایک دم قریب ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ قرب خداوندی، اللہ کی ذات عالی کا ہم سے اتنا قریب ہونا، سورہ قاف کی ایک آیت شریفہ فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہاں ہم نے انسان کی تخلیق کی، اس انسان کو ہم نے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں خیالات آتے ہیں، جو اس کے دل میں وسوسہ اٹھتا ہے، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ وسوسہ کس کو بولتے ہیں؟ وسوسہ اس وقت تک وسوسہ رہتا ہے جو صرف دل میں خیال رہے، اگر اس کو زبان سے ادا کر دیا جائے تو وہ وسوسے سے آگے کی چیز بن جاتی ہے، اس کے الگ احکام ہوتے ہیں۔ وسوسہ جو ہے اس امت مسلمہ پر اللہ عز و جل نے وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے۔ کتنا بھی غلیظ گندا غلط سوال دل میں آ جائے، اور جب تک وہ وسوسہ رہے گا اس پر انشاءاللہ کوئی پوچھ تچھ نہیں ہے۔ لیکن ایسے وسوسے آنے پر اللہ کی پناہ لے لی جائے کہ اللہ یہ خیال میرے دل میں کیوں آیا، اور اللہ کی پناہ کے مانگنے کے لیے، اس سے پناہ حاصل کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے، اس لیے کہ غلط اور غلیظ وسوسے آئیں گے تو شیطان کی طرف سے آئیں گے نا، وہی تو ہم کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ بہرحال یہ ایک بات کہ رب نے فرمایا کہ ہم اس کے رگے گردن وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ اس کی گردن کے بیچ میں جو رگ ہے، گردن اور گردن کے بیچ میں جس کو ہم شہرک کہتے ہیں، اس پر چھری چل جائے کام تمام ہو جاتا ہے۔ جو شہرگ ہے جو گردن کے بیچ میں ہے، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کے رگے گردن سے بھی زیادہ قریب۔ میرے بھائیو، یہ تقرب اللہ، اللہ سے قرب جو ہے، ایک سوال آپ کا خادم آپ سے کرتا ہے، اور وہ سب سے پہلے اپنے نفس سے میں یہ کرتا ہوں، اپنے بے غیرت نفس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ہم جب اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کرتے ہیں، اس وقت ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو دنیا کی نگاہوں سے بچا کے کریں، دنیا کی نگاہوں سے بچا کے کریں کوئی بھی کام۔ اچھا کیا گناہ ہے، کیا ثواب ہے؟ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان جو ہے اس کے نفس کے اندر اللہ نے یہ بصیرت عطا فرمائی ہے، یہ فہم اور سمجھ عطا فرمایا ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ تو ہم جب بھی نافرمانی کرتے ہیں، کوئی بھی گناہ کا کام کرتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گناہ پردے میں ہوں، لوگوں کی نگاہ میں ہمارے گناہ نہ آنے پائیں، تاکہ ہم جو لوگوں کی نگاہوں میں بڑے عابد اور زاہد دکھائی دے رہے ہیں، بڑے متقی اور پرہیزگار دکھائی دے رہے ہیں، ہمارے اس مقام کو دھکا نہ لگنے پائے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہوں پہ پردہ پڑا رہے، لوگوں کی نگاہوں میں نہ آنے پائے، اور وہ ستار العیوب، وہ گناہوں کا چھپانے والا، وہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا، وہ بھی ایسا کریم آقا ہے کہ مسلسل ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں اور لوگوں کی نگاہوں میں ہم کو ذلیل ہونے سے بچائے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ان لوگوں سے تو ہم کو اتنا ڈر لگتا ہے کہ انہیں یہ نہ معلوم ہو جائے کہ ہم میں یہ عیب ہے، جبکہ یہ سارے کے سارے عیب سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کا اتنا خیال، ان کی نگاہوں سے بچنے کا اتنا اہتمام، اور وہ ذات جو میری رگے گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، میں اس سے اپنے گناہوں کو کیسے بچا سکتا ہوں؟ تقویٰ اسی کا نام ہے،
جس تقوی اور پرہیزگاری کو پیدا کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے اس روزوں کو فرض کیا کہ تم میں اللہ کی شرم آ جائے۔ وہ جو تم عوام سے شرماتے ہو، جو تم لوگوں سے شرماتے ہو، جو تم کو لوگوں کا بڑا خیال رہتا ہے، ان سارے لوگوں کے مقابلے میں تمہارا رب اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کا خیال کر کے زندگی گزارو۔ اس لیے کہ تم جو کچھ برت رہے ہو، یہ جو ایک ایک سانس آ رہی ہے، یہ بھی اس کے حکم کے مطابق آ رہی ہے۔ جو پلکیں جھپک رہی ہے، یہ میرے رب کے حکم سے جھپک رہی ہے۔ یہ جو کان سن رہے ہیں، یہ کانوں کی خود کی طاقت نہیں، میرا رب انہیں سنوا رہا ہے۔ مسلسل اتنی نعمتوں کے نیچے اس کی زندگی میری گزر رہی ہے، اور اس کے بعد میں اس کا لحاظ کرنے کو تیار ہوں۔ یہ ایک مضمون بات، ایک حصہ، انی قریب، میں تو قریب ہوں۔ اب اس کا اگلا حصہ، اجیب دعوت الداع، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا، اذا دعان، عربی جاننے والا جیسے اذا دعان جو اصل میں اذا دعان نہیں ہے، جب کوئی مجھ سے دعا کرے تو میں ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے کہ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا اور اس کے بعد میں یہ کہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ مناسب ہے کیا؟ میرے بھائیو، ہماری جہالت کی بنیاد جو ہے وہ ہے ترک کتاب۔ جب تک اللہ کے کلام کی روشنی میں ہم ذات الہی کو نہ پہچانیں گے، اس وقت تک ہماری بات بنے گی نہیں۔ خوب سمجھ لیجیے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں، دوسری آیت شریفہ دیکھیے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ فرما دیا ہے دعا مجھ سے کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وقال، اور فرمایا، ربکم، تمہارے رب نے، ادعونی، تم مجھ سے دعا کرو، تمہارے رب نے فرمایا استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے وعدے سے زیادہ اس سے زیادہ کوئی اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو سکتا ہے؟ رب نے فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے یہ ارشاد فرمایا دعا مجھ سے کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ پھر ایک مسلمان کی زبان پر یہ جملہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، دعا یہ وہ چیز ہے جس کو حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخ العبادہ فرمایا۔ عبادت کا مغز، یعنی پوری جتنی عبادات ہیں ان سب کا مغز اور عطر اور نچوڑ جو ہے وہ دعا، اتنی زبردست عبادت۔ اور پھر جب یہ عبادات کا مغز ہے تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگی جا سکتی ہے؟ استغفر اللہ، اللہ کے سوا جیسے کسی اور کی عبادت حرام ہے، تو جب عبادت کا مغز ہے دعا، تو اللہ کے غیر سے دعا کرنا کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اشد حرام ہے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن نے فرمایا وہ اللہ ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، فرمایا دیکھو وہی اللہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، اور یہ سارا نظام کائنات اس ایک مدت تک چلتا رہے گا جو اللہ نے مقرر فرما رکھا ہے۔ اجل مسمى کا مطلب ہوتا ہے مقررہ مدت۔ کل یجری لاجل مسمى، یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ والذین تدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر، اور جو لوگ اس اللہ کے سوا کسی سے دعا کرتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ان کا اختیار کسی کھجور کے چھلکے پر بھی نہیں چلتا۔ کھجور کو جب توڑا جائے تو اس کے جٹھلی پر ایک باریک جھلی ہوتی ہے، اس کو قطمیر کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور اس اللہ کے سوا چاہے کسی کھڑے سے مانگو یا کسی آڑے سے مانگو، چاہے کسی گیروے سے مانگو یا کسی ہرے سے مانگو، تم جن سے اللہ کے سوا دعا کرو گے، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، ارے ان کا حال یہ ہے
ان کی مفلسی کا حال یہ ہے، ان کی بیچارگی کا حال یہ ہے کہ ان کا اختیار تو کسی گٹھلی کی جھلی پر بھی نہیں چلتا۔ اور آگے فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم، اگر تم ان سے دعا کرو وہ تمہاری دعا سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر وہ سن بھی لے تو تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کر دیں گے۔ تم پوچھتے ہو دعائے غیر اللہ کیا ہے؟ مفتی کا فتویٰ نہیں، یہ سورہ فاطر کی آیت ہے قرآن کی کہ وہ قیامت کے دن وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اس خبر دینے والے کی طرح تمہیں کوئی خبردار نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیو، دعا کا قبول کرنا رب تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ دعا یقینی قبول ہوتی، لیکن دعا کی قبولیت میں جیسے نماز پڑھیا قبول ہوتی ہے، لیکن نماز بغیر وضو کے پڑھ لے جائے تو میں نے نماز پڑھنا، اللہ میاں آپ نے بولے نماز پڑھنا ہے قبول ہوتا ہے بغیر وضو کے پڑھ جائے، وضو اس کا شرط ہے نا بابا۔ تو ہر چیز کی قبولیت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، ہر چیز کی قبولیت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور شرائط میں دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے بنیاد جو ہے وہ رزق حلال ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اچھا اس آیت شریفہ میں، یہ آیت شریفہ جب رمضان کے روزے کے مسائل کے بیچ میں آئی تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزوں میں دعاؤں کی قبولیت کا خاص موقع ہوتا ہے۔ پھر یہی روزے کے مسائل شروع ہوئے تھے۔ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے وہ رکوع شروع ہوا۔ پھر روزے کے سارے مسائل بیان کیے، اعتکاف کے مسائل بیان کیے، روزے کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا اس کو حلال کر دیا گیا، اس کی اجازت دے دی گئی، وہ سب بیان کیا، سارا بیان فرمایا روزے کے مسائل۔ اور اس کے بعد آخری آیت اس رکوع کی، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون۔ لوگو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر مت کھاؤ اور نہ انہیں حکام تک پہنچاؤ تاکہ اس کا ایک حصہ اس رشوت کا ناجائز طریقے پر گناہ کی بنیاد پہ کھا لو، تم جانتے ہو۔ یعنی روزے کی فرضیت کا حکم شروع ہوا اور اس رکوع کو رب تعالیٰ نے مکمل فرمایا ناجائز مال کے کھانے سے منع کرنے سے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ پورا روزہ جو ہے اگر تیرے پیٹ میں ناجائز اور حرام مال گیا تو پورے روزے کی برکات ضائع ہو کر رہ جائے گی۔ اگر روزہ نہیں قبول ہوگا تو دعا کیوں قبول ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص، اللہ کا ایک بندہ پریشان حال اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یا ربی اے میرے رب اے میرے رب، فرمایا اس کی دعا کا حال یہ ہے کہ اس کے کاندھے کے اوپر بھی نہیں اٹھتی۔ فرمایا اس کی دعا کیوں کر اوپر کو اٹھے گی؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں جو رزق ہے، جو کھانا ہے وہ حرام کا ہے، اور اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ حرام کا ہے۔ دعا کی قبولیت یہ طے ہے، یہ یقینی ہے، میرے رب کا وعدہ ہے کہ تو جب دعا کرے گا تیری دعا کو قبول کرے گا، لیکن ان کی شرائط کو بھی پورا کرنا ہے۔ دوسری بات، ہمارے پیر ذوالفقار مدد اللہ العالی، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سلسلہ نقش بندیہ کے سرخین ہیں وہ، اور اللہ نے ان کی باتوں میں جو تاثیر رکھی ہے، بولنے کا انداز کتنا سیدھا سادہ ہے اور دل پر اثر کرتی ہے، اور بات جو دل پر اثر کرتی ہے اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ تعلق باللہ سے ہوتا ہے، بولنے والے کا اللہ کی ذات عالی سے کتنا تعلق ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو اللہ کی بارگاہ میں تو اس کے پہلے ذرا خیال تو کرو، تصور تو کرو، تم نے کبھی کسی فقیر کو دیکھا ہے جو صرف تم سے 2 روپے کا سوال کرتا ہے؟ روزانہ ہمارا آپ کا واسطہ پڑتا ہے، 2 روپے کا سوال کرنے والا جس طرح ہاتھ پھیلاتا ہے، جس طرح اس کے کھڑے رہنے میں بے چارگی ہوتی ہے،
جس طرح اس کی نگاہیں سراپا سوال بنی ہوتی ہیں، اس فقیر کو دیکھو جو 2 روپے کا سوال کر رہا ہے، اور تم اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کا سوال کر رہے ہو، مگر تمہارے اوپر سائل کی کوئی کیفیت ٹالی ہی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ مجھے معاف فرمائے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم تو دعا ایسا کرتے ہیں جیسے کسی ہوٹل میں جا کے مینو پڑھے اور اس میں آرڈر دیں، فلاں چیز دو، یہ دو، یہ دو، یہ آدھا پلیٹ لانا، وہ 2 پلیٹ لانا، یہ انداز ہوتا ہے۔ ارے جس ذات سے دعا کر رہے ہو وہ کتنی عظمت والا ہے، وہ کتنی رفعت والا ہے، وہ کتنی شان والا ہے، وہ کیسا اللہ ہے، اور تم جب اس کے سامنے سوال کر رہے ہو تو اپنے اوپر سائلانہ کیفیت تو طاری کر لو، اپنے اوپر فقیرانہ کیفیت تو طاری کرو، اپنی نگاہوں میں فقیرانہ کیفیت تو طاری کرو، دکھائی تو دے کہ اے اللہ ایک سائل آیا ہے، ایک فقیر آیا ہے، ایک محتاج آیا ہے تیرے دربار پر۔ تم اپنے آپ پر جتنا زیادہ سائلانہ کیفیت کو طاری کرو گے، اتنی آرام سے اتنی جلدی دعا قبول کر لی جائے گی۔ دعا کے کرنے میں دادا گیری کا انداز، میرے بھائیوں بہت ادب سے کہتا ہوں لیکن عادت پڑ گئی ہے۔ اچھا حق بات کب تک نہیں کہی جائے، کب تک چھپا کے رکھی جائے؟ دعا دعا کی طرح کرو، سائل کی طرح کرو، بھکاری کی طرح کرو۔ تم جتنا زیادہ بھکاری بن کے دعا کرو گے، میرا رب اس نے جلدی اس کو قبول فرمانا۔ تم جس سے دعا کر رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے خزانوں کا حال یہ ہے کہ ساری کائنات، انسان نہیں، انسان اور جنات تو تھوڑے سے ہیں، ہمارے مقابلے میں دوسرے کتنی مخلوقات اللہ نے بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری کائنات اپنے دلوں کی ساری خواہشات اپنے رب کے سامنے بیان فرما دے، اور وہ ساری کائنات کی ساری خواہشات کو بیک وقت پورا کر دے، اس کے بعد بھی میرے اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنا سمندر میں سوئی کے ڈالنے سے اس کے پانی میں کمی ہوگی۔ ایسا اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ بطور خاص مومن کی دعا شب و روز اللہ کا اس سے تعلق جڑا ہوتا ہے اس کی دعا کے ذریعے، لیکن کچھ خاص مقامات ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کی، اور کچھ خاص اوقات ہوتے ہیں دعا کی قبولیت کی، ان کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ پورا ماہ مکرم دعاؤں کی قبولیت سے عبارت ہے۔ میرے محترم، ہم بطور خاص سحر کے وقت کچھ رکعتیں تہجد کی پڑھ کر اور افطار کے وقت، اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ افطار کے وقت اپنے سب بال بچوں کو لے کر بیٹھتے تھے دعا کرنے، اجتماعی دعا کرتے تھے۔ اب کتنے زبردست صحابی ہیں تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو احادیث کی روایت کرنے والوں میں ہیں ان کا نمبر جو ہے بہت اوپر ہے، بہت ساری احادیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر۔ تو یہ خاص طور سے افطار کا وقت جو ہے وہ دعاؤں کے اس وقت میں اور آپ ہم سب مل کے میرے بھائیوں ایک امت کا حصہ ہے، اور یہ امت پوری دنیا میں جس حال سے گزر رہی ہے وہ تو الگ ہے، لیکن اس ملک میں ان ظالموں اور مشرکوں کے، ان ملحدوں کے، اس جہاں پر یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو جس مقام پر ہے وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے، جب چاہے گا کھینچ کے اس کا ٹیٹوا دبا دے گا، میرا اللہ وہ طاقت رکھتا ہے، لیکن اگر کسی کو ہم پر اس نے مسلط کیا تو اس میں بھی ہم کو ہمارے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو اتنا ناراض کر دیا، اتنا ناراض کر دیا کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ یہ مشرک جو ہوتا ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہوتا ہے، کیا اللہ کا وہ محبوب ہوتا ہے؟ کیا اللہ کے نزدیک انتہائی مردود ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، بطور خاص پوری امت مسلمہ کے لیے، اور اس میں پھر اپنی اصلاح نفس پر، ہماری اپنی کوتاہیوں پر، ہماری کمزوریوں پر ایک نگاہ ڈال کر انہیں دور کرنے کی کوشش۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی راتیں جو ہوتی ہیں وہ دنوں پر بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ راتیں، اسی کے لیلۃ القدر راتیں میں رہے گی نا۔
اب اس کی راتوں میں ہمارے بچے سڑکوں پر اور گلیوں میں رات بھر جاگ رہے ہیں، اور تو اور مسجد میں انتہائی شرم کے ساتھ یہ بولنا پڑتا ہے کہ وہ ہماری اولاد ہے، ہم یعنی آپ اور ہم کوئی الگ الگ نہیں ہیں، ہماری اولادیں، ہم ان کی اتنی تربیت نہیں کر سکے کہ جب مسجد کے صحن میں لوگ مغرب کی نماز اور دوسری نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے بچے جو اوپر سے کنکری پھینک رہے ہیں، اوپر سے کچرے پھینک رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی اولاد ہیں۔ ہم کو زیب دیتا ہے، ہم اپنی اولاد کی اتنی تربیت کر کے بھی مسجد میں نہیں بھیج سکتے کہ بیٹا یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اگر وہ اللہ تو اس سے ناراض ہو جائے گا تو تیرا کہیں ٹھکانہ نہیں لگے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے اپنے بچوں کی تربیت کرو، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں۔ کیا کیا کریں گے؟ میں، آپ، یہ سارے لوگ مل کے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی نمازوں کو چھوڑ دیں؟ جب نمازیں باجماعت ہو رہی تو میں اور آپ کے لکڑی لے کے پیچھے کھڑے رہیں گے، اپنی جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے؟ کیا کر سکتے ہیں منتظمہ کے لوگ یا آپ اور ہم مل کے؟ لیکن ہم اپنے بچوں کی تربیت تو کر سکتے ہیں۔ اس اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میرے بھائیوں، آدھا مہینہ گزر گیا، دیکھتے دیکھتے اب تو یہ ڈاؤن ورڈ رہے گا، نیچے کی طرف رہے گا، اور تیزی سے گزریں گے دن۔ ان دنوں کی قدر کیجئے، قیمت کیجئے، اور اپنی دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کو بطور خاص یاد رکھیے، اس لیے کہ آج یہ امت تو کسی یتیم بچے سے بھی زیادہ بدتر حالات سے گزر رہی ہے۔ دعا سو اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی اور اس امت مسلمہ کے لیے بھی، وہی امت جو آخری نبی کے پیغام کے اٹھانے والی ہے، جو آخری نبی پہ درود پڑھنے والی ہے، جو کعبے کو اپنے اللہ کے بیت اللہ کا طواف کرنے والی امت ہے، جو امت اللہ کے کلام کو کھڑے کھڑے نماز میں ادا کرنے والی امت ہے۔ میرے بھائیو، اس پوری امت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اور اس اجتماعی دعا کا اجر و ثواب، میں موقع نہیں ہے، وقت پورا ہوا، کہ کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے۔ اللہ سے دعا، اور آخری میں چلتے عرض کریں، رمضان مہینے میں ویسے بھی مسجدوں کا خرچ بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تکمیل قرآن انشاءاللہ 29ویں شب میں کی جائے گی، جیسے بھی گزشتہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے۔ 29ویں شب میں انشاءاللہ تکمیل قرآن ہوگا، اور مسجد کی تعمیر کا بھی کام دوسرے مالے کا چل رہا ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اخراجات اور بھی بڑھ جاتے ہیں، تو آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنے تعاون میں بھی تھوڑا اضافہ فرما دیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔